الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذو الجلال والاکرام وحدہ لا شریک لہ کے لیے درود اور سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر ساقی کوثر امام الانبیاء خاتم الانبیاء خطیب الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مختصر حمد اور صلوات کے بعد یہ دنیا کی سبھی رونقیں جو مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہیں، ایک دن آئے گا یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بڑا خوبصورت کر کے بنا دیا ہے، لیکن اللہ کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ یہ سب کچھ فنا کے لیے ہی بنا ہے۔ فنا ہماری منتظر ہے اور ہم سبھی اسی کے مسافر ہیں۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو موت کا مسافر نہ ہو۔ سب کی زندگی کا ایک دن اختتام ہونا ہے۔ ہم ہیں کہ دنیا میں دھوکے میں یوں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ دنیا ہے، سب کچھ ہمارا روپیہ ہے، پیسہ ہے، ہماری دولت ہے۔ میرے بھائیو ایسا کچھ بھی نہیں۔ ایک خیال اور ایک تصور، یہ سارے جہان کو آپ دیکھیں اور پھر سوچیں یہ تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ دنیا کی بھاگ دوڑ، جستجو، لگاتار محنتیں، لیل و نہار کی کاوشیں، دن سارا صرف کر دیا اس لیے کہ مستقبل اچھا ہو جائے، پھر رات کے لمحات بھی بسر کرنے لگے کہ مستقبل اچھا ہو جائے۔ آخر میں کیا ہے؟ وہی ایک کفن، اور تو کچھ نہیں ملتا نا، کوئی اور چیز تو ہم نہیں لے جاتے۔ آخر میں کیا ہوتا ہے؟ آخر میں یہی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میت کو دیر نہ ہو جائے، اس کو اپنی منزل پہ پہنچا دو۔ آخر میں تو یہی ہوتا ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، پھر کوئی تمغہ، کوئی عہدہ باقی نہیں رہتا۔ کوئی نہیں کہتا ڈاکٹر صاحب کو، انجینئر صاحب کو پہنچا دو، سب کہتے ہیں میت کو پہنچا دو۔ اتنا جلدی نام بھی بدل گیا، اتنا جلدی عہدہ بھی بدل گیا، اتنا جلدی اس کا اسٹیٹس اور معیار بھی بدل گیا کہ لوگ کہنے لگے میت کو جلدی پہنچا دو۔ یہی ہماری اوقات ہے نا، منہا خلقناکم، کہ ہمارا رب کہتا ہے ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں تمہیں واپس لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اس مٹی سے زندہ کر کے تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ اللہ کے بندو کہاں کھو گئے ہو؟ تمہارا اسٹیٹس یہی، تمہاری کل اوقات یہی، تمہاری حیثیت یہی ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا تم وہی نہیں ہو جسے غلیظ پانی کے قطرے سے پیدا کیا گیا؟ کیا تم وہی نہیں ہو؟ تم کیوں بھول گئے کہ تمہیں اللہ رب العالمین نے مٹی سے بنایا ہے؟ ہم ایسا بھولے کہ لہلہاتی شاخ کو سمجھا تھا میں زندگی، پتا جو گرا تو در سے فنا دے گیا مجھے۔ میرے بھائیو سمجھنے کے لیے تو وہ پتا بھی کافی ہوتا ہے جو درخت سے گر کر الگ ہو جاتا، پھر اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی،
پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ہم لوگ سب لوگ فنا کے مسافر، موت کے مسافر. دراصل بات یہ ہے میرے بھائیو، دراصل بات یہ ہے ہماری خواہشات ہمیں کہیں کا رہنے نہیں دیتی. کسی نے کہا تھا اور بہت اچھا کہا تھا، زندگی گزارنا تو بہت آسان ہے، بوجھ تو صرف خواہشات کا ہے. یہ خواہش، وہ خواہش، پھر ایک تمنا، پھر دوسری تمنا، اس طرح تمناؤں میں الجھی ہوئی ہے زندگی. ہم اتنے الجھ گئے کہ رب کا فرض بھی یاد نہیں رہا. ہم اتنے الجھ گئے کہ اللہ کا گھر بھی یاد نہیں رہا. ہم اتنے الجھ گئے تمناؤں میں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی یاد نہیں رہا. اس مقام کو یاد کرو، اس منزل کو یاد کرو جسے عرش کا رب یوں بیان کرتا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پہ سخت زلزلہ آئے گا. واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی. وقال الانسان ما لها، انسان بولے گا اس زمین کو کیا ہو گیا. یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی باتیں اپنے رب کو سنانے لگے گی. پھر کیا ہوگا، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، سبھی انسانوں کو قبروں سے نکالا جائے گا. لیروا اعمالهم، تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں. کیا دیکھیں گے ہم، کیا لائیں گے ہم، کیا ہے ہمارے دامن میں، کیا پیش کریں گے رب کے سامنے. لیروا اعمالهم، جب اعمال کو دکھانے کے لیے اللہ اپنے بندوں کو اٹھائے گا تو اس وقت ہم کیا لے کر آئیں. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، ایک ذرے کے برابر اچھا عمل ہوگا بندہ اس کو بھی دیکھ لے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ایک ذرہ کے برابر برا عمل ہوگا بندہ اس کو بھی دیکھ لے گا. میرے بھائیو، کچھ سچائیاں ہوں جن کو ہم قیامت کے دن دیکھیں اور ہمارا دل خوش ہو جائے. کچھ ایسی عبادتیں ہوں جو ہمیں قیامت کے دن نظر آئیں، ہمارا دل، ہمارا ضمیر مطمئن ہو جائے کہ واقعی میں رب کے سامنے کچھ لے کر آیا ہوں، واقعی میرے دامن میں کچھ ہے جو میں اپنے رب کو دکھا سکتا ہوں. پیش کرنے کے لیے کچھ موجود ہے جو میرے اعمال ناموں میں فرشتے نے لکھ دیا تھا. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، عزت والے لکھنے والے تمہارے ہر کردار کو لکھ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں جو کچھ بھی تم کرتے ہو. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے لکھنے والا فرشتہ فوراً اس سے تحریر کر دیتا ہے. میرے بھائیو، ان مناظر کو یاد کریں. کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہنستی مسکراتی یہ زندگی قیامت کے دن شرمندگی میں ڈوب جائے. کہیں رونقوں سے بھری ہوئی یہ زندگی قیامت کے دن ایسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے کہ پھر نجات کا کوئی راستہ بھی اسے نظر نہ آتا ہو. یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر. رب العالمین نے سورہ قیامہ میں فرمایا اس دن انسان بولے گا این المفر، ہے کوئی فرار کی جگہ، ہے کوئی بھاگنے کی جگہ، ایسا ہے کوئی راستہ کہ میں میدان محشر سے بھاگ جاؤں، ہے کوئی ایسی منزل کہ رب کے سامنے کھڑے ہونے کی منزل اور مقام سے میں بچ جاؤں. این المفر، ہے کوئی ایسی جگہ کہ میں بھاگ سکوں. رب سے بھلا کون بھاگ سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے سامنے حساب و کتاب دینے سے بھلا کون بچ سکتا ہے؟ میرے بھائیو، اس دن جب اس منزل پہ کوئی کھڑا ہوگا، خیال رکھنا ہم کہیں شرمندہ نہ ہو جائیں، ہمارے اعمال کہیں ہمیں حسرت میں مبتلا نہ کر دیں. اس لیے فرمایا وانذرہم یوم الحسرہ، میرے ان بندوں کو حسرت کے دن سے ڈرا دو. ندامت والا دن، شرمندگی والا دن، حسرتوں والا دن. گنہگار ایسی حسرتوں میں ڈوب جائے کہ اسے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ملتا ہو. میرے بھائیو، وہ دن کہ وہ اس سے لما فی الصدور، جو سینے کے رازوں کو نکال کر باہر پیش کیا جائے. وہ دن یوم تبلی السرائر، جب زندگی کے سبھی رازوں کو فاش کر دیا جائے گا. وہ دن یوم یقوم الاشہاد، جس دن گواہوں کو کھڑا کر دیا جائے گا. وہ دن جس دن انسان کی چمڑی اللہ سے بات کرنے لگے گی. وہ دن
یومئذ تشہد ارجلہم، جس دن انسان کے پاؤں بھی رب کے سامنے گواہی دینے لگیں گے۔ میرے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس دن شرمندگی میں مبتلا ہو جائیں۔ آج تو زندگی پر بڑا فخر ہے کہ ہمارا مسکرانا بھی اچھا ہے، ہماری قوم بھی اچھی ہے، خاندان بھی اچھا ہے، اللہ نے حیثیت بھی دی ہے، عقل، صحت اور تندرستی سے نوازا ہے، سبھی کچھ ہمارے پاس موجود ہے۔ میرے بھائیو، اگر رب ناراض ہو گیا تو یہ اتنا کچھ جو ہمارے پاس ہے وہ کسی کام کا نہیں، وہ کسی کام کا نہیں۔ اگر ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا، قیامت کے دن شرمندگی میں کون مبتلا ہوگا؟ آج کے اس درس میں سمجھ جائے، کافر قیامت کے دن شرمندہ ہوگا، اتنا شرمندہ ہوگا، کہے گا یا لیتنی کنت ترابا۔ یہ جبریل بھی اللہ کے سامنے صف میں کھڑا ہے، میکائیل بھی اللہ کے سامنے صف میں کھڑا ہے، سبھی فرشتے رب العالمین کے سامنے آ گئے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی آ گئے، سب کی رب کے سامنے حاضری لگ گئی، نیک بھی کھڑے ہیں، برے بھی کھڑے ہیں، سب حساب و کتاب کے لیے حاضر ہو گئے۔ کافر اس منظر کو دیکھے گا، کہے گا یقول یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا، میں حساب و کتاب کے لیے اٹھایا نہ جاتا۔ آج تو ہم مسلمان لوگ بھی کہتے ہیں نا، کافر کتنے عیش و عشرت میں ہے، اس کی دنیا تو کتنی اچھی ہے، اس کی حیثیت تو کتنی اچھی ہے، ان کی رہائش، ان کا جینا، ان کی زندگی کا معیار کتنا ہم سے بلند ہے۔ یہ کافر قیامت کے دن اتنا شرمندہ ہوگا، کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو جاؤں، میں رب کے سامنے حساب و کتاب نہ دوں۔ دوسرا وہ شخص بھی شرمندہ ہوگا، اور بڑا شرمندہ ہوگا، جس سے رب نے سب کچھ دیا تھا، قرآن بھی اس نے سنا تھا، حدیث بھی اس نے سنی تھی، وہ نبی کا امتی بھی تھا، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ بھی پڑھتا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ اس نے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں اپنایا تھا۔ بات کرتے ہیں کہ جان نچھاور کر دیں گے، عمل یہ ہے کہ دلیل کوئی نہیں۔ بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی اور اتنی محبت ہے، ثبوت یہ ہے کہ ساری زندگی محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گزار دی۔ اس کی حسرت کیا ہوگی، اس کی حسرت کتنی بڑی ہوگی جس نے نبی کے راستے کو چھوڑ دیا، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑ دیا۔ یوما یعض الظالم علی یدیہ، ظالم قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو چبا کر کھا رہا ہوگا۔ یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اپنے ہاتھوں کو چباتے ہوئے کہے گا کاش میں اپنے نبی کے راستے پہ چلتا، کاش میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی کو اپنا لیتا۔ میرے بھائیو، آج وقت ہے، آج وقت ہے، آج میرے اور آپ کے پاس ٹائم ہے، وقت ہے کہ سنبھل جائیں، خود کو تعمیر کریں، وقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لیں، آج وقت ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو سمجھ جائیں۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تہجد میں اٹھے تو میرے لیے اور آپ کے لیے دعائیں کریں، وہ امام الانبیاء جنہیں طائف والے پتھر مار دیں تو پوری امت کے لیے دعا کرتے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں بے ہوش ہو جائیں، اٹھیں تو پھر دعا کریں اللہم اہد قومی، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ لوگ نہیں جانتے۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئیں پھر روئیں، جب اللہ سوال کے لیے جبریل کو بھیج دے تو کہہ دیں یا رب امتی، یا رب امتی، اللہ میرے امتی، اللہ میرے امتی۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، ان کی سیرت، ان کی ادائیں، ان کی زندگی ہماری زندگی میں کتنی، ہم نے تو وہی کیا نا جو ہماری خواہش تھی، جو ہماری تمنائیں تھیں، جو ہم نے ماحول کو دیکھا تھا، معاشرے کو دیکھا تھا۔ نعوذ باللہ کسی ظالم نے میڈیا کی کاپی کی تھی، جو اس نے دنیا میں دیکھا تھا کسی گنہگار کو، کسی خطا کار کو، اس کی زندگی کو اپنی زندگی میں سجا لیا تھا۔ کیسی ہماری زندگی،
ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی سے نکال کر کفار کی زندگی ہم اپنی زندگی میں لے آئے۔ آپ کا لباس کیسا ہے؟ آپ کا چہرہ کیسا ہے؟ آپ کی خوشیاں کیسی ہوتی؟ ہماری شادیاں کیسی ہوتی؟ ہمارے غم کیسے ہوتے ہیں؟ الفاظ پہ غور کریں، کس کی زبان بولتے ہیں، کس کے الفاظ بولتے ہیں؟ ہماری دوستیاں کیسی ہوتی ہیں، ہماری دشمنیاں کیسی ہوتی ہیں؟ سب کچھ ہماری زندگی میں آ گیا جو ہم نے غیر مسلم کو دیکھا، کسی نے ہندو کو دیکھا، کسی نے انگریز کو دیکھا، ہم نے اپنا لیا اور ہم نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہم نے اپنے نبی کی زندگی کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کرداروں کو ہم نے چھوڑ دیا، اس زندگی کو جس نے تہجد کے سجدوں میں ہمارے لیے دعائیں کی تھی۔ کیا چھوڑنے کے لیے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ملی تھی؟ سودا بھی اتنا گھاٹے کا سودا، اتنا خسارے کا سودا کہ اپنے نبی کو چھوڑ کر انگریز کی زندگی کو لے لیں، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ کر ایک ہندو گنہگار کی زندگی کو لے لیں۔ کیا ہو گیا ہماری عقل، کیا ہو گیا ہمارے انداز کو، کیا ہو گیا ہماری سوچ کو؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم ہی شرمندہ ہو جائیں، کاش کہ ہم محمد کے راستے پہ چل لیتے صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیتے۔ ایک وہ بھی شرمندہ ہو، تیسرا شخص وہ شرمندہ ہوگا جس نے دوستی تو رکھی تھی، دوست بھی بنائے تھے، رابطے بھی رکھے تھے، تعلقات بھی تھے، لیکن سبھی تعلقات ایسے تھے جن میں گناہ تھے، جن میں نافرمانیاں تھیں، ظلمات سے بھری ہوئی دوستی۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ تیسرا وہ شخص بھی شرمندہ ہوگا جس کے دوست تو تھے لیکن سبھی دوست گنہگار تھے۔ کسی نے نماز سے روک دیا، کس نے مسجد سے روک دیا، کس نے دین کی دعوت سے روک دیا، کس نے توحید کی بات کرنے سے روک دیا، کسی دوست نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے سے روک دیا۔ ان سبھی دوستوں کے کہنے پر یہ چل پڑا، اللہ کا نافرمان ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہو گیا۔ قیامت کے دن یہ بھی شرمندہ ہوگا، کہے گا یا ویلتا لیتنی، ہائے میری ہلاکت، کاش کہ میں فلاں انسان کو دوست بناتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ اس مسجد میں بیٹھنے والے میرے بھائیوں، ذرا اپنے دوستوں پر غور تو کرو، کہیں ہمارا کوئی ایسا دوست تو نہیں جو ہمیں نماز سے روکتا ہو، یہ قیامت کے دن شرمندگی کا سبب بن جائے۔ کہیں ہمارا ایسا دوست تو نہیں جو ہمیں حلال کمائی سے منع کر کے حرام کمانے کے راستے بتاتا ہو۔ کہیں ہمارا کوئی ایسا دوست تو نہیں جو ہمیں اللہ کے گھر سے روکتا ہو، رب کے قرآن سے روکتا ہو۔ کہیں ہمارا کوئی ایسا دوست تو نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے روکتا ہو۔ اگر ہے تو میرے بھائیوں، اللہ کی محبت میں آج ہی اسے الوداع کہہ دیں۔ قیامت کے دن کی حسرتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آج ہی آپ اسے الوداع کہہ دیں۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن وہ انسان بھی شرمندہ ہوگا، بڑا شرمندہ ہوگا، جس کے پاس دولت تھی، پیسہ تھا، روپیہ تھا، اس کے پاس بڑا عہدہ تھا، سب کچھ تھا، لیکن عمل نہیں تھا، کردار نہیں تھا، سیرت اچھی نہیں تھی، اخلاق اچھا نہیں تھا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ، جسے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، یقول، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش میری کتاب مجھے نہ ملتی، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیہ، کاش میرے حساب و کتاب کا مجھے علم نہ ہوتا۔ یا لیتہا، کہے گا ہائے افسوس میری زندگی پر، ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال و دولت نے مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں دیا۔ آج ہمارے بھائی کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، کہتے ہیں نا پیسہ ہی سب سے بڑی چیز، کہتے ہیں لوگ پیسے سے سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، دنیا کے جملے تو آپ نے سنے ہیں، ذرا قرآن کے جملے بھی سن لو۔ یہ کہے گا ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال، میری دولت، میرے پیسے نے مجھے کچھ فائدہ نہیں دیا۔ آج بات کرتے ہیں دنیا کے فائدے کی، دولت کی،
پیسے کے روپے کی کہ سب کچھ پیسے کے زور پر ممکن ہو سکتا ہے. یہ آیت بتا رہی ہے رب کی رضا نہ ملی تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ماغنانی مالیا، کہے گا میرے مال و دولت نے مجھے کچھ فائدہ نہیں دیا. ہلکانی سلطانیہ، میرے عہدے میری چودراہٹ نے مجھے ہلاک و برباد کر دیا. پھر کہا جائے گا خذوہ فغلو، اسے پکڑو، اسے توق پہنا دو. ثم الجحیم صلو، پھر اسے جہنم میں پھینک دو. یہ کون ہے؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ عظمت والے رب پر ایمان نہیں رکھتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، یہ کون ہے؟ مسکین کو کھانا کھلانے پر رغبت نہیں دلایا کرتا تھا. فلیس لہ اليوم ہاہنا حبیب، تو جاؤ آج اس کا میدان محشر میں کوئی بھی دوست نہیں ہے. ولا طعام الا من غسلین، اس کے لیے اگر کھانا بھی ہوگا تو وہ زخموں سے رسنے والا پیپ ہوگا اور بدبو ہوگی. میرے بھائیو یہ شرمندہ ہوگا، یہ شرمندہ ہوگا، یہ شرمندہ ہوگا. اور اس شرمندگی کے بعد نجات کا کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں ہے. اگر اس شرمندگی سے بچنا چاہتے ہیں تو میرے بھائیو آج ہی فیصلہ کر، آج ہی فیصلہ کر دیں. اللہ دنیا دے، اللہ آپ کو برکت بھی دے، لیکن دعا کریں اللہ ایسی دنیا نہ دے جس کے بعد اللہ ہی بھول جائے. اللہ ایسی دنیا نہ دے جس کے بعد مسجد ہی بھول جائے. اللہ ایسی دنیا نہ دے جس کے بعد اللہ کا در ہی بھول جائے. اللہ ایسی دنیا نہ دے جو قیامت کے دن سب سے بڑی شرمندگی کا باعث بن جائے. پانچواں انسان وہ بھی شرمندہ ہوگا، بڑا شرمندہ ہوگا، جو قیامت کے دن آئے گا تو صحیح لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. کردار اتنا برا ہوگا، گناہ اتنے زیادہ ہوں گے، نافرمانیاں اتنی زیادہ ہوں گی تو یہ پکار اٹھے گا کاش کہ ایسا ہو، کاش کہ ایسا ہوتا. یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس حیات اور اس زندگی کے لیے میں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا، کچھ آگے بھیجا ہوتا جو موت کے بعد مجھے کام آ جاتا، میدان محشر میں مجھے کام آ جاتا، رب کے سامنے کھڑا ہونے کے وقت مجھے کام آ جاتا. کاش کہ ایسا ہوتا. یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس زندگی کے لیے میں کچھ جمع کر کے آ جاتا. فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، اللہ مجھے اور آپ کو اس دن کی سختیوں سے محفوظ رکھے. اللہ فرما رہا ہے اس نافرمان کو، اس بے عمل انسان کو عذاب دیا جائے گا، ایسا رب کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہیں دے سکتا. ولا یوثق وثاقہ احد، اللہ اس کو ایسا پکڑے گا کہ رب کے پکڑ کی طرح کوئی پکڑ نہیں سکتا. میرے بھائیو یہ پانچ انسان بڑے شرمندہ، کافر بھی شرمندہ ہوگا، نبی کی سیرت کردار کو چھوڑنے والا بھی شرمندہ ہوگا، برے دوست بنانے والا انسان بھی شرمندہ ہوگا، دولت جمع کرتے کرتے رب کو بھلا دینے والا انسان بھی شرمندہ ہوگا، بے عمل نافرمان گنہگار انسان بھی شرمندہ ہوگا. یہ پانچ ہیں. اب سوچ لیں ہم نے ان پانچوں میں سے کوئی بھی نہیں ہونا، ہم نے ان پانچوں میں سے کوئی بھی نہیں ہونا. انشاءاللہ ہم نے وہی ہونا ہے جو قیامت کے دن آئے، جو قیامت کے دن آئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر وہ بھی پہنچا، اسے بھی حوض کوثر سے کچھ گھونٹ پینے کے لیے مل. ہم نے وہ بننا ہے، ہم نے وہ بننا ہے جس کے لیے سفارش کریں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دیں. ہم نے وہ بننا ہے جسے دور سے دیکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امام الانبیاء پہچان لیں کہ یہ میرا امتی ہے. میرے بھائیو ہم نے وہ بننا ہے، ہم نے وہ بننا ہے کہ جب ہم آئیں تو یہ ہاتھ بھی چمکتے ہو. ہر کسی کا چہرہ اپنا ہے، ہاتھ کی رونقیں بھی اپنی ہیں، پاؤں بھی اپنے ہیں، لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر، رب بڑا مہربان ہے، اس کے فیصلے بھی اپنے ہیں. کوئی سیاہ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سیاہ رنگ کا انسان کیوں نہ ہو، لیکن میرے اور آپ کے محبوب نے فرمایا وہ بھی قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ہاتھ بھی چمک رہے ہوں گے، اس کے پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے، اس کا چہرہ بھی چمک رہا ہوگا. جانتے ہو یہ چمکتے ہوئے اعضاء کے ساتھ کیوں آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آثار الوضو، کیونکہ یہ نماز کا محافظ تھا اور وضو بڑے اچھے طریقے سے کیا کرتا. ہم نے وہ بننا ہے، ہم نے وہ بننا ہے
جسے دور سے دیکھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے پہچان لیں کہ یہ آ گیا میرا امتی، یہ میرا امتی ہے، اس کی سفارش کرنی، اس کی سفارش کرنی ہے، اس کے لیے عرش کے رب سے بات کرنی ہے کہ یہ میرا امتی ہے، اس سے نجات ملنی چاہیے، اس کی سفارش ہونی چاہیے۔ میرے بھائیو، ان منزلوں کو پانا ہے تو آئیں وضو کے محافظ بن جائیں، ان مقام کو پانا ہے تو آئیں ان مساجد سے اپنا تعلق جوڑ دیں۔ میرے بھائیو، اگر ان رفعتوں اور بلندیوں کی منزل کو پا لینا ہے تو عزم کر لیں، صرف سنے نہیں، عمل کرنے والے بھی بن جائیں، کردار والے بھی بن جائیں، 5 وقت کے نمازی بن جائیں، کیونکہ میری اور آپ کی آخرت کا مسئلہ ہے۔ یہ کسی انسان کا معاملہ نہیں ہے کہ جس سے غلط بیانی ہو گئی اور قصہ ختم ہو گیا۔ یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے کہ جج کے سامنے 10 لاکھ روپے وکیل کو دے دیے اور ہم بچ گئے۔ میرے بھائیو، یہ میرا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، یہ میرے اور آپ کے ایمان کا معاملہ ہے، یہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونے کا معاملہ ہے تاکہ ہم قیامت کے دن کی شرمندگی سے بچ جائیں۔ ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے، کردار ایسا ہو، ادائیں ایسی ہوں، رب سے محبت اتنی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی ہو کہ رب کی محبت میں، امام الانبیاء کی محبت میں اگر کسی چیز کو چھوڑنا پڑے تو ہم چھوڑ دیں، اپنانا پڑے تو زندگی بھر کے لیے اپنا لیں۔ میرے بھائیو، یہ ختم ہونے والی زندگی، یہ خاتمے والی زندگی، رب کے فیصلے اپنے ہوتے ہیں۔ 2 ہفتوں کی بات ہے، دونوں بزرگوں سے ملاقات ہوئی، اللہ جانتا ہے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری ان سے آخری ملاقات، تھوڑی سی ملاقات، چند کلمات، تھوڑے سے الفاظ، سوچا بھی نہیں تھا کہ آخری ملاقات۔ مسجدوں سے ان کا تعلق تھا، دل سے دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ابراہیم خلیل کے مؤذن جاوید بھائی مسجد میں آئے، پورا جسم کانپ رہا تھا۔ ممکن ہے میں دیکھ رہا تھا، میرا دل کہہ رہا تھا یہ آنے کے قابل نہیں ہے، ان میں طاقت نہیں، ہمت نہیں ہے کہ وہ مسجد میں آئے، لیکن اللہ نے توفیق دی، وہ آ گئے۔ ممکن ہے، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، ان کا ایک عمل ہی اللہ کو پسند آ گیا، صرف اتنا عمل ہی اللہ کو پسند آ گیا۔ میرے بھائیو، ہم نہیں جانتے کہ ہماری ہونے والی کسی سے جو ملاقات ہے ممکن ہے آخری ملاقات، اور اللہ جانتا ہے، ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ جو ہم سے ملاقات کر رہا ہے ممکن ہے اس کی ہمارے ساتھ آخری ملاقات۔ ہم دونوں چیزیں نہیں جانتے، ہمارا رب جانتا ہے، ہمارا رب جانتا ہے۔ اسی میرے بھائیو، کوشش کریں جس سے جو بھی ملاقات ہو اچھی ملاقات ہو، تلخیاں چھوڑ کر نہیں جائیں، نرمیاں چھوڑ کر جائیں، اچھے الفاظ چھوڑ کر جائیں، کچھ دعائیں چھوڑ کر جائیں، کچھ اچھے تذکرے چھوڑ کر جائیں، کچھ اچھی باتیں چھوڑ کر جائیں۔ کچھ نہیں ہو سکتا، کسی کا برا تو نہ کریں، کسی کی زندگی میں تلخیاں چھوڑ کر نہیں جائیں۔ ہمارے بزرگ، ہمارے چچا اشرف، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کا بھی اس مسجد کے ساتھ گہرا تعلق تھا۔ اتفاق کی بات ہے، دونوں بزرگوں سے جمعہ کے دن ہی ملاقات ہوئی، ایک جمعہ سے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، دوسرے جمعہ پر دوسرے سے ملاقات ہوئی۔ اللہ جانتا ہے کس کی زندگی کب ختم ہو جائے، اس لیے میری تو دونوں ملاقاتوں کا خلاصہ یہ ہے جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہم نہیں جانتے کس سے آپ آخری ملاقات کر رہے ہیں اور کون آپ سے آخری ملاقات کر رہے ہیں، دونوں باتوں کا کوئی علم، یہی ہماری زندگی کا خلاصہ ہے۔ اللہ جانتا ہے کس دن یہ زندگی ختم ہو جائے، کس سے آخری ملاقات ہو جائے، کس کی ہم سے آخری ملاقات ہو جائے، اور ہم تو یہ بھی نہیں جانتے ہمارا کون سا سجدہ زندگی کا آخری سجدہ ہو۔ اس لیے سجدے اچھے سے کیا کریں، خلوص سے کیا کریں، سکون سے کیا کریں۔ ہم نہیں جانتے ہماری کون سی نماز زندگی کی آخری نماز ہو، اس لیے نماز سکون سے پڑھا کریں، اطمینان سے پڑھا کریں۔ میں دعا کرتا ہوں ہمارے جتنے احباب دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ کسی بھی حوالے سے تھوڑا یا زیادہ اللہ کے گھروں کے ساتھ، مساجد کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اللہ ان کے تعلق کو مقبول و منظور فرمائے۔ اللہ جانتا ہے
زندگی میں کمی کوتاہی کچھ خطائیں بھی ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سب خطائیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ خلوص دل سے دعا کریں اللہ ہمارا حاضر ہونا، دین سننا سنانا قبول فرمائے۔ ہمارے بزرگ چچا اشرف دنیا سے رخصت ہو گئے، جاوید بھائی دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔